وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 149 میں سورۃ المعارج آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کلا انہا لظی. کلمت کلا میں حرف اللام پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں دو حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت دو حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ دو لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک. کلمت انہا یہاں نون پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. کلمت لظی یہاں حرف الضا ہے اور ضا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ضا حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں. تو کیونکہ اس کے پہلے حرف الضا ہے تو ہم ضا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. لظی. کلا انہا لظی. نزاعۃ للشوی. کلمت نزاعہ یہاں زے پہ تشدید ہے تو ہمیں دو حرف کے برابر زے کو پڑھنا ہے. حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف اللام ہے کلمت للشوا. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کیونکہ شین پہ تشدید ہے تو ہم تشدید ظاہر کریں گے. نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی. کلمت تدعو یہاں دال پہ جزم ہے، لہذا ہمیں دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے، اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. تدعو. کلمت من کے آخر میں نون ساکن ہے، پھر حرف الالف ہے. الف حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. من ادبارا. کلمت ادبارا میں یہاں بھی حرف الدال پہ جزم ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. ادبارا. یہاں حرف الرا کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے، لہذا ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت تولا یہاں لام پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر حرف اللام کو پڑھیں گے. تدعو من ادبر وتولی وجمع فأوعى. کلمت وجمع یہاں جیم پہ، میم پہ اور عین پہ تینوں پہ زبر ہے، لہذا ہمیں یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. وجمع. کلمت فأوعى میں حرف العین ہے، لہذا ہمیں عین ظاہر کرنا ہے اور ہم یہ حرف کو حلق کے درمیان والی حصے سے پڑھیں گے. وجمع فأوعى. ان الانسان خلق هلوعا. کلمت ان نون پہ تشدید ہے تو ہمیں یہ حرف کو دو حرف کے برابر پڑھنا ہے. کلمت الانسان یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف السین ہے. سین حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. الانسان. کلمت خلق حرف الخاء کو ہم حلق کے اوپر والی حصے سے پڑھیں گے کیونکہ یہ حرف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں خاء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخر میں حرف القاف ہے اور قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، تو ہم قاف کو وہیں سے پڑھیں گے اور یہ حرف کو بھی موٹی آواز میں پڑھیں گے.
ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا۔ کلمت اذا میں حرف الدال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے۔ کلمت مسہ، یہاں سین پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر سین کو پڑھنا ہے۔ کلمت الشر، یہاں شین پہ اور را پہ دونوں پہ تشدید ہے، لہذا ہمیں دونوں تشدید کو ظاہر کرنا ہے، اور کیونکہ را پہ تشدید پیش کا ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم۔ ہم حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا۔ کلمت الخیر میں حرف الخا ہے، لہذا ہمیں خا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت منوعا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ۔ کلمت المصلین میں حرف الصاد ہے اور صاد حروف تفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں اور منہ پھلا کے پڑھیں گے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ۔ کلمت صلاتہم حرف الصاد کو ہمیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ تا اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو ہمیں یہ دونوں زیر کو برابر سے ادا کرنا ہے۔ کلمت دائمون، یہاں الف پہ مد کا علامہ ہے۔ یہ مد واجب متصل ہے، اور مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی۔ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا، اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب ملتا ہے اس کو مال تو بخیل بن جاتا ہے، مگر نماز ادا کرنے والے جو نماز کا التزام رکھتے اور ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔